سمندر میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے. تمام لوگ محفوظ ہیں. شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی. آپ مجھے اب آپ نے سوال کیا تو حوصلہ رکھیں، ذرا جواب سن لیں. تھوڑا حوصلہ کریں، مجھے بات کرنے دیں، مکمل کرنے دیں. آپ میڈیا کا آپ جو سینسیشنلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں نا چیزوں کو کہ 5-10 ارب کا آپ نے ایک فگر بتا دیا. آپ کو کس نے یہ کہا 5-10 ارب کی فگر دیا آپ کو؟ آپ خود جا کے تحقیق کریں. یہ آپ ٹوٹلی غلط بات کہہ رہی ہیں. آپ کی جو بات کی ہے مکمل طور پہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. نہ کوئی اسکینڈل ہے نہ کچھ اور ہے. میں نے اب آپ میری اس سابقہ منسٹری کی اگر بات کرتی ہیں تو اس کے لیے علیحدہ پروگرام پھر آپ کریں. پھر میں آپ کو پوری باتیں بتاؤں گا. آپ کے پاس تو اس پروگرام میں تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا اس حوالے سے بات کرنے کا. اور اس میں میرے پاس تو پوری حقائق موجود ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اگر آپ پروگرام کرنا چاہتی ہیں ان ایشوز کے اوپر تو آپ خود بھی سمجھ بوجھ لیں. آپ خود اپنا ہوم ورک مکمل کر لیں. آپ اپنی تحقیق مکمل کر لیں. جب آپ اپنی تحقیق مکمل کر لیں گی تو میں حاضر ہوں آپ کے ہر جواب دینے کے حوالے سے. لیکن یہ اس طرح کی ہوائی باتیں کرنا جو ہے یہ اس میڈیا پہ اور اس چینل پہ آپ کا بہت بڑا نامور چینل ہے. آپ خود ماشاءاللہ بڑی آپ ایک کونمش ایک اینکر ہیں تو آپ کو سوٹ نہیں کرتا ایسی بات. نہیں دیکھیں میں نے بات کی جو چیز اخبارات میں آئی تھی ان کی بیسس پہ. آپ کہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں, تھوڑی سی ڈیٹس ہیں. میں نے تو آپ سے ایک سوال ریز کیا ہے. میں کوئی سنسنی نہیں پھیلا رہی. میں نے آپ سے سوال کیا کہ دیکھیں یہ ایک الزام ہے اور اس کی کچھ ڈیٹیلز اگر آپ کہیں تو میں بتاتی ہوں. آپ ضرور اس پہ پلیز بات کہیے گا کہ پلاٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے PWT کے انجینئر ساؤتھ عطاء الحق جو اس ٹرانسفر کے خلاف تھے پہلے ان کو ہٹایا گیا. پھر اخبار میں خبر آتی ہے کہ 12 اگست 2011 کو محمد سرور ایوان کو انجینئر ساؤتھ لگا دیا گیا, جس کے بعد 26 اگست 2011 کو یہ پلاٹ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو دے دیا گیا. پھر 28 اگست 2011 کو اخبارات میں کنسٹرکشن کمپنیوں سے اس پلاٹ کے لیے ٹینڈر طلب کیا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو 15 دن ٹینڈر کے لیے دیے گئے ان میں سے 7 دن تو عید الفطر کی چھٹیاں ہو گئیں اور 8 دن جو تھے ان میں اب یہ چیزیں آنی تھی. اور ان 8 دنوں میں کوئی بڑی سے بڑی جو کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ بھی اتنے بڑے پروجیکٹ کی بڈ فائنل نہیں کر سکتی تھی. اس لیے بہت ممکن ہے کہ کوئی منظور نظر کنسٹرکشن کمپنی پہلے سے تیاری کے ساتھ بیٹھی ہو. یہ صرف ایک سوال ہے. اب کچھ باتیں ہیں. آپ نے سوال کر لیا, میں اس کا جواب آپ سننے کے لیے تیار ہیں. بالکل. آپ نے جو بات کہی ہے بالکل یہ غلط بات ہے. ٹھیک. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے آپ نے جس چیف انجینئر کا نام لیا وہ کرپشن کے الزام میں پہلے ہی سسپینڈ ہو چکا ہے. ایک تو آپ کو میں یہ بتاؤں میں. دوسرا آپ کو یہ بتاؤں کہ پاک PWD بھی سرکاری ادارہ ہے اور پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بھی سرکاری ادارہ ہے. میں نے کسی پرائیویٹ کمپنی کا نام ٹرانسفر تو وہ نہیں کیا پلاٹ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے وہاں پہ غلط کام کیا ہے. اور پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کا مینڈیٹ ہی یہ ہے. اگر آپ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کا مینڈیٹ پڑھیں نا آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی یہی رہائشی منصوبے بنانے کا پابند ہے. اس کا مینڈیٹ ہی یہ ہے. اور PWD جو ہے وہ رہائشی منصوبے نہیں بناتی. پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے بہت سارے دیگر رہائشی منصوبے پاکستان میں اس وقت بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو ٹینڈر دیا تھا ہم نے وہ ٹینڈر کو 2 مہینے اس کی ایکسٹینشن کرتے رہے ہیں. یہ نہیں کہ 15 دن ہم نے اس کو چلایا, ہم نے بلکہ 2 مہینے سے, اگر میری یادداشت ٹھیک ہے تو 2 مہینے سے بھی زیادہ ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا تاکہ جو بھی کمپنی آنے چاہے ایک ٹرانسپیرنٹ اوپن مینر میں وہ آ کے اس میں بڈ کرے. اور ایک میں آپ کو اور عرض کروں, ہمارے جتنے بھی ٹینڈرنگ پروسیجرز ہیں حکومت کے, ہمارا ایک ادارہ ہے پیپرا رولز ہیں, اس کے تحت ہم یہ سارا کرتے ہیں. اگر کوئی بھی پیپرا رولز کی وائلیشن اس میں ہوتی کسی طرح سے بھی تو آج تو یہ کیس کورٹ میں گیا ہوتا ہے پیپرا رولز کی وائلیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو ہم نے پیپرا رولز کو فالو کیا. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں گی. اگر آپ اتنا حوصلہ, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا مجھے بات مکمل کرنے دیں. آپ تھوڑا سا اپنے اندر پیشنس رکھیں. ذرا کسی سوال کرتے ہیں تو اس کو جواب دینے کا حق ہوتا ہے پورا. کسی قسم کا اس میں کوئی غلط اس میں نہ کوئی کارروائی ہوئی ہے کسی قسم کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ پیپرا رولز کی وائلیشن ہوئی ہے, بلکہ میں پہلا وزیر ہوں ہاؤسنگ اینڈ ورکس منسٹری کا جس نے ہاؤسنگ اینڈ ورکس منسٹری میں پہلی مرتبہ پیپرا رولز پہ افسران کی ورکشاپیں کروائی ہیں. تمام افسران کی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا پیپرا رولز کیا ہوتے ہیں. اور یہ پیپرا رولز ہماری بیسس ہیں.
ہر قسم کے کانٹریکٹ کی جو 50 لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں حکومت میں. تو اس لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں. باقی آپ اخبارات کی باتیں کرتی ہیں, اخبارات میں تو میڈیا کے بہت سارے لوگوں کے متعلق باتیں آتی ہیں, کیا سب کو ہم سچ مان لیا جائے؟ اور بہت ساری باتیں اور لوگوں کے متعلق باتیں آتی ہیں, ان سب کو سچ مان لیا جائے. تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر آپ نے منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس جو سابقہ منسٹری تھی اس کے متعلق آپ نے کچھ سوالات کرنے ہیں تو یو آر ویلکم محترمہ, آپ اس کے لیے سیپریٹ ایک پروگرام رکھ لیں. دیکھیں کچھ اعتراضات تھے مجھے آپ بتا دیں, آپ نے انہیں کلیئر کر دیا. دیکھیں بات ختم ہوگی, اعتراضات تو اٹھتے ہیں نا, آپ نے میڈیا کی بات کی, اس پہ بھی پروگرامز ہوئے ہیں, ان پہ بھی بات ہوئی ہے, تو بات اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ چیز کلیئر ہو جائے. اب چیز کلیئر ہوگی, اب آگے چلتے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم, آواز کٹ رہی ہے, معاف کیجیے گا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی, راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں اب وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں. وہ پانی اور بجلی کے وزیر تھے. اس سے پہلے آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ رینٹل پاور کا جو کیس تھا وہ آپ سپریم کورٹ میں لے کے گئے, فیصلہ پھر آپ کے حق میں آیا. یہ نہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکے. اب جبکہ آپ کے ووٹ کے ذریعے وہ منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں, چھوٹی ذمہ داریوں کو تو وہ چلا نہیں سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں فیصل صالح حیات صاحب کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو وہ صحیح طور پر چلا پائیں گے, لوگ ان پر اعتماد کریں گے اب جبکہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں؟ میں اس کا آپ مجھ سے صحیح پوچھیں تو میں اس کا جواب شاید میں آپ کو نہ دے سکوں, کیونکہ میرے اعتراضات پہلے ہی آپ نے سن لی ہیں. تو میں اگر اس کا جواب دوں گا تو شاید اس کا الٹا مطلب نہ نکال لیا جائے کہ میں شاید بائسڈ ہوں, میں شاید پارٹیزن ہوں, اس لیے میں نے یہ بات کی. میں صرف یہاں پہ ایک بات یہاں آپ کو کہوں گا کہ وہ انگریزی کی مثال ہے, دی ٹیسٹ آف دا پوڈنگ از ان اٹس ایٹنگ. جی, کہ سب سے بڑی بات ہے پرفارمنس ان کی جو آئے گی اگلے دنوں میں, ہفتوں میں, اللہ کرے یہ ہفتے اور کچھ مہینے نکال لیں, وہ جو پرفارمنس آئے گی ان کی وہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا. اسی سے پتہ لگے گا کہ جی یہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے کہ نہیں کیا. اور اس سے ہٹ کر, کیونکہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جو اس وقت اس کولیشن میں شامل ہے, تو ہم بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں, ہم بھی اتنے رسپانسبل ہیں اس حکومت میں, اس حکومت کی پالیسیز کے جتنے کہ دیگر ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے آج, ہم سب کی, کہ ہم نے جو ہمارا جو جمہوری مینڈیٹ ہے اس کی ہم صحیح طور پہ ہم اس کی ویزیبل ترجمانی کرتے ہوئے ہم عوام کو ان کے جو جائز حقوق ہیں اور جو ضروریات ہیں ان کو مہیا کریں, ان کو پہنچائیں. اگر ہم ڈیلیورنس کر سکے تو یقیناً جمہوریت کی روح کے مطابق ہم سرخرو ہوں گے. اگر ہم ڈیلیورنس نہ کر سکے تو یقیناً پھر اس کا ہمیں اگلے آنے والے الیکشنوں میں ہمیں انفارچونیٹلی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک, فیصل صالح صاحب, میں ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ اپنی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, کچھ حالیہ پولیٹیکل جو سینیریو اس پہ میں پوچھنا چاہوں گی. پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے پی ایم ایل کیو, اس میں الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ جو پی ایم ایل کیو ہم خیال ہیں جو انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے, ان کا سب سے بڑا اعتراض آپ پر یہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں کرا رہے اور وراثتی بنیاد پر پارٹی کو چلایا جا رہا ہے. ہماری پارٹی کے تو الیکشن ہو چکے ہیں آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے, اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ پورے میڈیا میں آیا تھا, ہم خیال کا کہنا ہے 3 سال سے نہیں ہوئے, 2-2.5 سال پہلے الیکشن ہوئے تھے. آپ ذرا کائنڈلی چیک کر لیجیے, میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں. اس میں کیونکہ مجھے خود ایک عہدہ دیا گیا تھا الیکشنز کا, تو میں نے بھی اس الیکشن کے حوالے سے میں نے کنٹیسٹ کیے تھے, تو ہم نے وہ الیکشن 2-2.5 سال پہلے ہو گئے. تو پھر یہ گروپ کیوں بنا ہے؟ تو پھر یہ گروپ کیوں بنا ہے؟ کیونکہ ان کا اعتراض, ان کے مین اعتراض کیا ہے اور یہ گروپ کیوں بنا؟ پھر پارٹیوں میں گروپ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مفادات کسی اور طرف ان کے چلے جاتے ہیں, گروپنگ بن جاتی ہے اس میں. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں یہاں پہ. یہی وجہ ہمارے اس گروپ کے ساتھ بھی اس گروپ کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کو ان کے بقول ان کی وہ حیثیت یا ان کو شاید ان کا مقام نہیں مل سکا, یا ان کے اپنے ذاتی یا پولیٹیکل ڈفرینسز تھے, جس وجہ سے انہوں نے اپنے گروپ بنا. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں, آج بھی یہ پرسن جو جمعے کو الیکشن ہوا ہے, ہماری اسٹرینتھ ہے 50 میں سے 42 ممبرز نے ہمارے ساتھ ووٹ دیا ہے. جی تو آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ 42 ممبرز آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک, اور آپ ان کے خلاف جو پی ایم ایل کیو کا ہم خیال گروپ ہے اس کے خلاف آپ ریفرنس دائر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک, فیصل صالح حیات صاحب پی ایم ایل کیو کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے پی ایم ایل کیو کے حوالے سے, خاص طور پہ ان کے حوالے سے جو ایشو ہے کہ انہوں نے ووٹ تو دیا لیکن اب وزارت کے حوالے سے حلف لینے, اپنی وزارت کو لینے سے انہوں نے منع کر دیا ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ وزارت کا حلف اٹھائیں لیکن انہوں نے منع کر دیا ہے.
ایک رپورٹ کے مطابق ملک کے نو منتخب وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا شمار گیلانی کابینہ کے ان 5 وزراء میں ہوتا ہے جنہیں پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ تنقید کا سامنا رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ راجہ پرویز اشرف کی بطور وزیر پانی اور بجلی کارکردگی ملک میں توانائی کی کمی پر قابو پانے میں ناکامی کی وجہ سے داغدار رہی۔ انہوں نے ملک میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے دعوے تو کئی بار کیے، لیکن ان کے قومی اسمبلی کے اندر اور باہر کیے گئے دعووں اور وعدے حقیقت نہیں بن سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس شاندار ترقی کے بعد، اس زبردست پروموشن کے بعد داغدار ماضی شاندار بن سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ پھوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ سوچئے گا۔ پارس خورشید کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔